شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں UK مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ سدرا نامی خاتون کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سدرا جو کہ 2003 میں پاکستان سے UK شفٹ ہوئی۔ سدرا کہتی ہے کہ میں شادی کے بعد جب یہاں پر شفٹ ہوئی، شروع میں میرے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے۔ ہمارا ایک بیٹا بھی تھا مراد۔ کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں کی نہیں چل سکی تو ہم لوگوں کی سپریشن ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈائیورس دے دی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ جس جگہ پر ہم لوگ رہتے تھے اس جگہ پر اکثر ہم لوگ باہر بھی نکلا کرتے تھے، تو کچھ ہالیڈیز تھی تو ہم لوگوں نے ہالیڈیز پلان کی اور ہم لوگ کہیں اور ہالیڈیز گزارنے کے لیے گئے۔ ہم لوگوں نے ایک ہوٹل میں اسٹے کیا۔ میرا بیکری کا بزنس تھا اور میں وہ گھر سے ہی رن کرتی تھی۔ جہاں پر ہم لوگوں نے اسٹے کیا، ہم لوگ ہوٹل سے شام کے وقت باہر نکلے تو ہم لوگ ایک پارک میں گئے۔ میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرا بیٹا کھیل رہا تھا۔ اچانک کھیلتے کھیلتے آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا اور آ کر بہت زیادہ اداس تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی وہاں پر میری ایک لڑکی سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اب وہ میرے ساتھ کھیل نہیں رہی۔ آپ اس سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ کھیلے، وہ میری دوست ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ میں نے جب اس طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھا کہ میری فرینڈ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھا اور رونے لگ گیا۔ میں نے اسے بہلایا اور یہ کہا کہ آؤ تو میں آئس کریم لے کر دیتی ہوں۔ میں نے اسے آئس کریم لے کر دی اور اس کو لے کر اپنے ساتھ واپس ہوٹل میں آ گئی۔ جب وہاں واپس پہنچے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے بہت سا بخار ہو گیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ کیوں خراب ہو گئی ہے۔ وہاں ہوٹل سے ہی میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پاس میں ایک کلینک ہے، وہاں پر لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور یہ کہا کہ اب یہ ٹھیک ہے، آپ یہ میڈیسن اسے دے دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے کی طبیعت خراب دیکھ کر میں کچھ پریشان ہو گئی اور میں نے ہالیڈیز کینسل کر دی۔ ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے۔ ایک دو دن میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے چوتھے دن کی بات ہے، میں کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے اس کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ اونچی آواز میں کہہ کے مار مار کے ہنس رہا تھا۔ جیسے میں اس کے کمرے کے دروازے پر گئی، وہ اندر سے باتیں کر رہا تھا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں نے باقاعدہ وہاں پر ایک کالے رنگ کی پرچھائی کو دیکھا۔ اس کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور جو میرا بیٹا تھا وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ میں نے ابھی کچھ دیکھا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں اس کو فوراً سے اپنے ساتھ لے کر نیچے آ گئی۔ اب یہ معمولی بن گیا، اکثر وہ ایسی حرکتیں کرنے لگ گیا۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک مسجد تھی، میں وہاں پر اس کو لے کر گئی۔ یہ عربیوں کی مسجد تھی، وہاں پر لے کر گئی تو امام صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے ایک شیخ صاحب کا نمبر دیا اور یہ کہا کہ وہ ایسے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ ان سے جب میں نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج اس شہر میں واپس آ جاؤں گا اور آپ کے گھر کو وزٹ کر لوں گا۔ وہ واپس آئے، انہوں نے رابطہ کیا۔ وہ جیسے ہی واپس آئے، ہم لوگوں کے گھر آئے، آتے ساتھ انہوں نے میرے بیٹے کے کمرے کو وزٹ کیا۔ میرے بیٹے کو بھی کچھ پڑھائی کر کے دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس کو ایک ایسی جگہ پر لے کر گئی تھی جہاں پر جنات کے بچے تھے۔ وہ دراصل شیاطین جنات کے بچے تھے اور وہ انسانی روپ میں اس کے سامنے آ کر اس سے کھیلتے رہے ہیں۔ جب آپ اس کو لے کر وہاں سے واپس آ گئی ہیں تو اس سے مانوس ہو چکے ہیں، وہ اس کے پیچھے یہاں تک بھی آئے ہیں۔ جو بچی اس کو نظر آ رہی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہے، وہ جنات کی بچی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کمرے میں مت آئیے گا۔ انہوں نے عمل کر کے جیسے عمل شروع کیا، اس کمرے سے چیخو پکار شروع ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں اور میرا بیٹا بہت زیادہ ڈر گئے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بضد تھے اور وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے عمل کر کے ان کو یہاں سے نکالا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ ان کو مار دیا ہے۔ 41 دن آپ کو اپنے بیٹے کا بہت دھیان رکھنا ہوگا، مسلسل اس کو یہ کلمات دم کرنے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک کی ایک سورت بتائی اور ایک تعویذ بھی میرے بیٹے کے لیے دے دیا۔ 41 دن میں اس پر دم کرتی رہی، لیکن ہم لوگ بہت ڈرتے تھے۔ میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر میں جا سکتی، مجھے اس گھر میں ہی رہنا تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کا کمرہ بدل دیا۔ اکثر مجھے
اس کے کمرے سے آہٹ محسوس ہوتی تھی، شاید وہ میرا وہم تھا، کیونکہ اس کے بعد اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کا وہ فیز ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ یہ ایک سٹوری تھی سدرا کی جو وقاص نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارم شیئر کر رہی ہے۔ ارم کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک نہایت ہی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ سعودی عربیہ میں پچھلے 11 سال سے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک نئی اکوموڈیشن میں ایک فلیٹ لے لیا۔ یہ بلڈنگ کافی پرانی تھی۔ وہاں پر جب ہم لوگ شفٹ ہوئے، ابھی ہم لوگوں کو 1 ماہ گزرا، وہاں اور بھی فلیٹ میں، اس بلڈنگ میں جو اور بھی فلیٹ تھے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی دوستی ہوگی۔ نیچے والے فلیٹ کے جو لوگ تھے وہ بھی پاکستانی فیملی ہی تھے اور بہت اچھے تھے۔ ہم لوگوں نے پلان کیا، گرمی کا موسم تھا، کہ یہاں پر باہر کسی پارک میں چلتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر پارک میں چلے گئے۔ میں نے اپنے بیٹا بیٹی کو لیا، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ہم لوگ سب پارک میں آ گئے۔ یہ پارک جو تھا اس اکوموڈیشن کی بیک سائڈ پر بنتا تھا۔ جب ہم لوگ پارک میں گئے، وہاں پر رش نہیں تھا۔ اس پارک کے آل اراؤنڈ بہت زیادہ بڑے بڑے درخت بھی تھے۔ وہاں پر بچوں کے لیے کچھ جھولے بھی لگے ہوئے تھے۔ بچے وہاں سے جھولے لیتے رہے۔ میری بیٹی ایک جھولا جھول رہی تھی تو اس کو کسی نے ایسے اس جھولے سے گرایا جیسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ بار بار یہ کہتے مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا ہے، جبکہ دوسرے بچے وہاں پر بنے باقی کے جھولوں پر تھے اور اس سے دور تھے۔ میں خود اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اس جھولے پر اکیلی تھی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پیچھے سے شولڈر سے کسی نے پکڑ کر دھکا دیا ہے۔ خیر ہم لوگ واپس آ گئے۔ اسی رات میری بیٹی بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی۔ وہ بار بار مجھے یہ کہتی تھی کہ مما مجھے بار بار کوئی جگا رہا ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے پاس ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بار بار مجھے جگا کر یہ کہتا ہے کہ آؤ کھیلیں۔ میں نے اس کو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، اس کو کسی نے دھکا بھی دیا تھا، شاید یہ ڈر گئی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتی رہی، اس کو میں نے درمیان میں کر لیا اور بیٹے کو دوسری طرف کر لیا۔ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ دیر سے آتے تھے، ابھی تک وہ گھر پر نہیں آئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، میری بیٹی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اب میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ امی وہ میرے بال کھینچ رہا ہے، وہ بیڈ کی طرف سے میرے بال کھینچ رہا ہے، اس کے ہاتھ بہت کالے ہیں۔ بار بار اپنے بالوں کی طرف اشارے کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کے بال دیکھے تو اس کے بال ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے اس کے بال باقاعدہ کسی نے کھینچے ہیں۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میرے ہسبینڈ آ گئے۔ جب وہ آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ کچھ پریشان ہو گئے۔ میں ان کو کھانا دے رہی تھی، وہ باہر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی میری بیٹی کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جیسے ہی ہم لوگ کمرے کی طرف بھاگے تو میری بیٹی آدھی بیڈ سے نیچے تھی اور آدھی بیڈ کے اوپر تھی، اور اس کے بال کسی اندیکھے وجود نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، اور جیسے اس کو کوئی کھینچ رہا تھا، اس نے بیڈ شیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ ہم لوگ تیزی سے بھاگے اور ہم نے جیسے باقاعدہ اس کو چھڑوایا ہو وہاں سے۔ بہت خوفزدہ ہوئے ہم، وہ روئے جا رہی تھی، اس کی بہت بری حالت تھی۔ ہم لوگ اتنا ڈرے کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر گزار دی۔ بچے کو بھی اٹھا کر باہر لے آئے۔ کمرے کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے بیڈ کے اوپر زور زور سے کوئی سٹک مار رہا ہے، بہت بھاری آواز جیسے کوئی آتی ہے، جیسے کوئی ڈنڈا لے کر ہم لوگوں کا بیڈ توڑ رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ ہم نے بند کر دیا۔ سامنے والے جو فلیٹ والے تھے ان کو بھی ہم نے یہ بات بتائی، جو ہم لوگوں کے جن سے اچھے ٹرمز تھے ان لوگوں کو بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ آج رات ہمارے گھر آ جائیں۔ بڑی اچھی فیملی تھی وہ۔ ہم لوگ ان کے گھر چلے گئے۔ جیسے کیسے کر کے ہم نے وہاں پر اکاموڈیٹ کیا، وہ رات گزاری۔ اگلے دن ہم لوگ بچوں کو لے کر وہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں ہی ایک مدرسہ تھا، وہاں پر گئے۔ وہاں پر ایک جو ٹیچر تھے ان سے بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو ایسا کوئی روحانیت کا کام نہیں جانتے، لیکن یہاں پر مدرسے میں اکثر ایک بزرگ آتے ہیں، اگر وہ آ جائیں تو شاید وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ ان سے رابطہ کیا گیا۔ وہ کچھ بیمار تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ آج تو میں نہیں آؤں گا۔ جب ان کو یہ سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو میرے گھر بھیج دیں۔ اب وہی جو وہاں کے مدرسے کے جو استاد تھے ہمیں ساتھ لے کر ان کے گھر گئے۔ ان کا گھر کافی زیادہ دور تھا۔ ہم لوگ وہاں پر پہنچے، بچی کو ساتھ لے کر گئے۔ انہوں نے جب دم وغیرہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بچی کے پیچھے جنات لگے ہوئے ہیں، کچھ شیاطین جنات ہیں، کچھ ان کے بچے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے جو انسانی بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی نے اس کو گرایا تھا اور وہی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ اس پارک کی طرف مت جائیں۔ پھر انہوں نے کچھ دم وغیرہ کیا،
ایک تعویذ بھی دیا اور ایک تعویذ اس کمرے میں لگانے کے لیے بھی دیا۔ ہم لوگ وہ لے کر گھر آ گئے۔ اس کے بعد بھی میری بیٹی ٹھیک نہیں رہی۔ اس کو اکثر وہ لڑکا دکھائی دیتا تھا۔ وہ کہتی تھی جب بھی میں اکیلی ہوتی ہوں وہ میرے سامنے آتا ہے۔ پاکستان لے کر آئے، پاکستان میں بھی کافی علاج کروایا۔ وہ جب بھی وہاں پر جاتی تھی بہت بیمار ہو جاتی تھی، پھر اس کی وجہ سے مجھے بھی پاکستان آنا پڑا۔ ابھی بھی میں پاکستان میں ہی ہوں، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے، ہسبینڈ میرے وہیں پر ہے۔ اب یہاں پر وہ کچھ بہتر ہے، یہاں پر اس کو وہ بچہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب بھی اس کو سعودی عربیہ لے کر جاتی ہوں، جس اکاموڈیشن میں چلے جائیں، جس بلڈنگ میں چلے جائیں، وہاں پر وہ بچہ اس کو دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ دوبارہ ہم لوگ سعودی عربیہ نہیں جائیں گے۔ یہ ایک سٹوری تھی ارم کی جو ارم نے شیئر کی۔ بہت شکریہ ارم آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔